وانی کی جیسے میں آپ کو کہوں ایک موقع لوگ ڈھونڈ رہے تھے جی کیونکہ جموں کشمیر ایک ایسا خطہ ہے، ایسا ریجن ہے، پرٹیکولرلی کشمیر جو ایک مسلم ڈومینیٹڈ ریجن ہے، اور وہاں پر کانگریس کو، جو کہ میں جس تنظیم سے وابستہ ہوں، کانگریس کو قریباً اتنے سال لگے وہاں پر اپنی بیس بنانے میں، اور آر ایس ایس جو ہے جو بالکل اینٹی مسلم ان کی آئیڈیالوجی ہے، پہلا پرنسپل ان کا یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ، اور ہندو راشٹریہ کی بات کرتے ہیں، تو کشمیر میں ان کی ایکسیپٹنس بالکل نل تھی۔ اور محبوبہ مفتی جو آج چیف منسٹر ہیں، انہوں نے الیکشن سے پہلے جو لوگوں سے وعدے کیے، ایک تو سبز جھنڈا دکھایا کہ ہم جی مسلمانوں کے فیور میں ہیں، وہاں سے ہوتا ہے جہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو معلوم نہیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، جس کو معلوم نہیں ہندوستان اور پاکستان کیوں لڑ رہا ہے، اور جس کو معلوم نہیں، اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ کون ہے، پردھان منتری کون ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہے اس نے دیکھا کہ وہ کسی کے جنازے پہ گیا اور اس کے دوست یا اس کے بھائی پہ گولی کسی نے لگائی، تو وہ ایک اس کے اندر جذبہ آ گیا، ایک غصہ آ گیا، تو پھر وہ پتھر ہی اٹھائے گا۔ تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر میں کسی نے میرے فیملی ممبر کو مار دیا تو پھر وہ اس کے اوپر پھول برسائے گا۔ تو شروعات وہیں سے ہوئی، اور غلطی وہاں کیا ہوئی کہ غلطی وہاں سے یہ ہوئی کہ میں حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جتنے بھی وزیر اعلیٰ جموں کشمیر میں رہے ہیں، یہ ایک پہلی وزیر اعلیٰ ہے جو ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے جس کو لوگوں نے چنا۔ بی جے پی کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا پچھلے الیکشن میں، جو ایم ایل اے کا الیکشن وہ جیتی ایز اے سی ایم، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو چنا ہے اور آپ ہمارا درد سمجھو گے، آپ ہماری مدد کرو گے۔ لیکن الٹا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لوگوں کو پرووک کیا، لوگوں کو بولا کہ آپ ہی غلط ہو، آپ ہی پتھر مارتے ہو، آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ایسی پرووکیٹیو سٹیٹمنٹس دیے کہ بھائی آپ آرمی کیمپ میں جاتے ہو اور آپ پتھر مارتے ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ غصے میں آگے، جو میڈیا کا یہ ٹرائل چلا، جو میڈیا نے وہاں ایسے پلاننگ کے ساتھ ایسی ویڈیوز شو کی، کانگریس نے چاہے وہ غلام نبی آزاد صاحب جنہوں نے 3 بار نہیں آج پھر نوٹس دیا ہے پارلیمنٹ میں، 4تھی بار ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کانگریس نے پہلے ہی اپنی لیڈرشپ کو، تمام ورکر جتنے بھی تھے ان کو ہدایت دی کہ جتنا کوشش ہم نے کی، ہم ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کر سکتے تھے، اگر ہم مفاد پرست ہوتے تو ہم بولتے کہ محبوبہ مفتی کو ہٹایا جائے کرسی سے، لیکن ہم نے وہ ڈیمانڈ نہیں کی، ہم نے ان کو تعاون دینے کی بات کی، اور ہم نے ہمیشہ یہی پالیسی اڈاپٹ کی کہ محبوبہ مفتی کو جو بھی ہم سے سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں جب وہ ایسی ناجائزی میں سمجھوں گا، ایسی سٹیٹمنٹس لوگوں کے خلاف دیتی ہیں، ایک احسان جتانے والی، ایک میچور لیڈر کو میرے کو لگتا نہیں ہے کہ مجھے بھی اتنے سال سیاست میں ہوئے، آپ کسی لوگوں کی آپ نے مدد کی یا اس کی خدمت کی، آپ کو انہوں نے چنا، لیکن آپ پھر بولتے ہو کہ یہ لوگ مجھے کیا بولیں گے، یہ گھاس کاٹتے تھے تو میں نے ان کی مدد کی۔ تو آپ لیڈر ہو یا کیا ہو، آپ احسان جتا رہے ہو کہ بھائی میں نے ان کی مدد کی تھی تو آپ مجھے یہ کیا بولیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کافی امیچور چیف منسٹر ہے۔ 2010 اور آج کے کمپیریزن میں عمر عبداللہ صاحب تھے، میں مانتا ہوں تب بھی کلنگز ہوئی، لیکن حالات کیوں ڈیفرنٹ تھے؟ حالات ڈیفرنٹ اس لیے تھے کیونکہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا گیا۔ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ اس بار میں جو آپ نے بولا کہ کشمیریوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی مین سٹریم اور سیپریٹسٹ لیڈر ہیں انہوں نے بالکل آواز اس پہ اٹھائی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، کشمیری سڑک پہ اترے، اور ایک رپورٹ آپ ٹائمز آف انڈیا میں آئی ہے پرسوں، جہاں لوگ رات کو جاگتے رہے اور یہ جاننے کی کوشش کی یہ کون لوگ آتے ہیں اور ہمارے اسکولوں میں آگ لگاتے ہیں۔ تو کشمیری جو ہے وہ کوئی نہیں چاہے گا کہ میری پراپرٹی کا نقصان ہو۔ آخر تو کون لوگ ہیں؟ یہ تو سرکار، اگر آپ کے پاس 7 لاکھ فوجی وہاں پر ہیں، اگر 7 لاکھ کی تعداد میں فوج ہے تو آپ بولتے ہیں کہ بھائی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، آپ اسکولوں میں 2 پولیس والے رکھ دیجئے، آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریے، آپ لوگوں کو مارنے کے لیے سیکیورٹی بیچتے ہو لیکن آپ پروٹیکٹ کرو اسکولوں کو۔ تو اس سے مطلب محبوبہ مفتی کے ہاتھ میں یہ ہے، وہ ہوم منسٹری کو لکھ سکتی ہیں، چاہے وہ باقی تنظیمیں ہیں، شرد پوار جی ہیں یا غلام نبی آزاد ایز ایل او پی، انہوں نے لوگوں کی ایک اچھی پکچر پوری دنیا میں پریزنٹ کی
جیسے آزاد صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ کشمیری کمیونل نہیں ہے، کشمیر میں ہسٹری میں کبھی بھی کمیونل انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر کشمیر ایشو جو ہے وہ ہندو اور مسلمان کا ہوتا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں جو ہے ہندو رہتے، کشمیر میں جو ہندو ہیں 40 سے 50 ہزار صرف سری نگر میں رہتے ہیں، اور کبھی کسی کشمیری پنڈت کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی پرسوں آرمی کا ایک جوان 4-5 زخمی ہو گئے تو کشمیریوں نے خون دیا ان کو۔ یہ ایشو ہے ہی نہیں کہ آپ مذہب کو بیچ میں لائیں گے۔ تو اپوزیشن کا جو رول رہا، ایک کافی پازیٹیو پکچر انہوں نے پریزنٹ کی لوگوں کے سامنے کہ آپ کشمیریوں کو ہندو مسلم کا ایشو نہیں بناؤ، کشمیر ایک مسئلہ ہے جس کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن بی جے پی نے پرووکیٹیو سٹیٹمنٹس دیے۔ رام مادیو جی ہیں، ارون جیٹلی جی ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ حکومت میں ہو، آپ حکومت کو ہی بول رہے ہو کہ بھائی پتھر باز ہیں، ان کو آپ گولیاں برساؤ ان کے اوپر۔ آپ ٹیلی ویژن میں ان کے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں وہ بولتے ہیں کشمیری جو پتھر باز ہیں ان پہ گولیاں برساؤ۔ تو پھر ہم یہاں سے سوال کرتے ہیں بھائی اگر گولیاں کشمیریوں پہ ہی آپ نے یہاں پر ہریانہ میں اتنے دنگے ہوئے، وہاں تو آپ گولی نہیں برساتے ہو، تو کشمیر کو کیوں آپ ٹارگٹ کرتے ہو؟ کشمیر میں آپ پیلٹ گنز کیوں یوز کرتے ہو؟ اگر پانی آپ یہاں جنتر منتر میں ہمیشہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، آپ لوگ جو ہیں کل آپ نے دیکھا 2 دن کے لیے ہڑتال میں ریلیکسیشن تھا، تو لوگ جو ہیں کسی نے پتھر نہیں اٹھایا۔ آپ کے جو یہاں ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج لوگ سڑکوں پہ ہیں تو شاید ہم نے یہ کرنسی ڈیمونیٹائزیشن کیا تو اس سے پیسہ بند ہو گیا کشمیریوں کو۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ایک چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اس کو 200 روپیہ کوئی دے گا یا 500 روپے دے گا تو کیا اس سے اس کا گھر چلے گا، یا کیا اس سے اس کا مطلب مستقبل وہ کھوئے گا اپنا؟ آج کل کون ایسا شخص ہے مجھے آپ بتائیے جو 200 روپیہ لے کے بولے گا فوجی کو بھائی آجا تو میرے سینے میں گولی لگا؟ دیکھیے پتھر بازی پہ رکاو آج سے نہیں آیا، یہ تو 15 دن کا مسئلہ ہے۔ نہیں ابھی تو بہت کمی آ گئی نا۔ نہیں کمی آ گئی، وہ میں کہتا ہوں کہ پتھر بازی میں کمی پیسے کے رکنے سے نہیں آئی۔ میں آپ کو اس میں صحافت میں 15 سال رہا ہوں، میں نے کافی ریسرچ کیا ہے، یواؤں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے۔ کشمیر میں پیسے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس بھکاری نہیں ہے۔ کشمیری جو قوم ہے وہ بہت ہمت والی ہے، اور کشمیری قوم جو ہے وہ اپنے ایمان کے لیے اپنی جان بھی گنوانے کے لیے تیار ہے۔ اور کشمیر میں ہی آپ دیکھیں گے، ہندوستان میں کہیں بھی ایسا آپ سینے دیکھیں گے، فلسطین میں کچھ ہوتا ہے پہلے کشمیری سڑک پہ اتر، نائک پہ ٹرائل ہوا کشمیری سڑک پہ آئے۔ کشمیری جو ہے پیسے کا بھکاری نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق کو آپ نے مار دیا، جی کس نے مارا؟ آر ایس ایس والوں نے مارا یا بی جے پی والوں نے مارا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ہندوستان کی ہندو نے اس کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ اگر کشمیر میں ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے کشمیر کو ہی اس پہ بلیم کریں۔ اگر سلمان نظامی کانگریس میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کشمیر کانگریس میں ہے۔ تو جو ہندوستان کا میڈیا ہے اور جو پولیٹیکل جو بی جے پی کے لوگ ہیں، انہوں نے کشمیر کو ایسے پکچرائز کروایا ہے کہ بھائی جس نے داڑھی رکھی وہ ٹیررسٹ ہے۔ کشمیری آپ آج دلی میں دیکھیے، کشمیری کہیں کرائے کا مکان لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کو بولتے ہیں، پولیس سٹیشنز میں انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کشمیری آئے اس کو مکان نہیں دو۔ یہ کیا؟ کشمیری بچے کہیں باہر پڑھتے ہیں، ان کو بولتے ہیں بھائی تم کشمیری ہو تم آتنکوادی ہو۔ آزاد صاحب نے مجھے نہیں لگتا کوئی غلط کہا، جس طریقے سے انہوں نے وہ میری بات وہی آ گئی کہ بھائی شاید نام سے دقت ہے، یہاں کے لوگ، ہر انسان کی زندگی جو ہے قیمتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اگر ہندوستانی ہے تو ہر ایک ہندوستانی کا اپنا اپنا اس دیش کے لیے کنٹریبیوشن رہا ہے۔ چاہے کسان ہو، وہ بھی اپنے درد، وہ دھوپ میں جلتا ہے اور وہ اناج وہاں سے نکالتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جتنے آتنکوادی آپ نے اتنے نہیں مارے جتنے آپ نے ہندوستان کے یہ بے قصور لوگ مارے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کی طرف سے
فائرنگ ہوئی اور اس میں جو اوڑی میں اٹیک ہوا وہ تو سب کو پتہ ہے کہ 18 یا 20 لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد جو آج لوگ مرے ہیں یہ بھی تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ بھی تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، فوجی بھی ہمارے اپنے ہیں، اور یہ جو 70 لوگ ہیں یہ کیا امریکہ سے آئے ہیں کر رہے ہیں؟ بہت ہی اس وقت ہر ہندوستان یا باہر کے ملکوں میں جو امیج بنا دی ہے محبوبہ مفتی جی نے، یہ پتھر باز ہیں جی، کشمیری ہی غلط ہیں، کشمیری ہی یہ کر رہے ہیں، کشمیری ہی وہ آتنکوادی ہیں، یہ چیز ختم کرنی ہے آپ نے۔